بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ پیارے دوستوں اور میری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر ظلم و جبر کی ایسی داستانیں اور واقعات سنائیں گے کہ جن کو سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ویسے تو دوستوں، صحابہ کرام پر ظلم و جبر کی داستانیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں، لیکن اس ویڈیو میں چند ایک صحابہ کرام کی دکھ بھری زندگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو سکے کہ صحابہ کرام نے ہم تک دین اسلام کو کیسے پہنچایا۔ تو چلیے اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ شدید گرمیوں کے دن تھے، سورج کی تپش ریت کو انگاروں کی طرح دہکا رہی تھی، پیاس کے مارے حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہے تھے، پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دب کے بیٹھے تھے، گرمی کا ایک لمحہ بھی برداشت سے باہر تھا۔ ایسے میں امیہ بن خلف اپنے حبشی غلام بلال بن رباح کے گلے میں رسی ڈالے انہیں گھسیٹتا ہوا لایا اور صحرا کی گرم اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ بلال بن رباح نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر لیا تھا، وہ ایک اللہ پر ایمان لے آیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں شریک ہو گیا تھا۔ اب وہ بتوں کی عبادت سے متنفر تھا، بتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ یہ بے معنی پتھر کے بت جنہیں لوگ خدا کہتے تھے، بلال بن رباح نے انہیں خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ خبر امیہ بن خلف پر بجلی بن کر گری۔ وہ تو بلال بن رباح کو تمام غلاموں سے زیادہ چاہتا تھا، وہ تو آپ پر بڑا اعتماد رکھتا تھا، اس نے تو بت خانے کا انچارج بھی آپ کو مقرر کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا ہے تو ظلمت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بلال بن رباح کو لوگ اسلام سے پہلے بلال بن رباح کے نام سے ہی جانتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صنم قدے میں بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دوسرے لوگ بتوں کو اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتے۔ جب امیہ بن خلف کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عہدے سے معزول کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی اسلام کا سخت دشمن تھا، اس کے دل پر کفر کا قفل لگ چکا تھا، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا اپنا غلام اس مذہب کا پیروکار ہو جائے جسے وہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ اب امیہ بن خلف نے انہیں سزا دینے کا انوکھا طریقہ ایجاد کیا۔ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید ترین گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا۔ جب اس سے بھی اس لعین کے سینے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی تو اپنے انتقام کو کندن بنانے کے لیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا۔ نیچے گرم تپتی ہوئی ریت جسم جھلسا دیتی اور سینے پر بھاری پتھر جان کی اذیت میں مزید اضافہ کر دیتا۔ سورج کی تپش رہی صحیح کسر کو پورا کر دیتی۔ امیہ بن خلف نے اپنی طرف سے ہر کوشش کر ڈالی، مگر وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے ایمان کی روشنی کم نہ کر سکا۔ وہ لعین آپ کو ہر روز نئی نئی اذیتیں دیتا اور کہتا، اگر میری بات نہیں مانو گے تو اسی طرح گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے، اگر زندگی عزیز ہے تو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لو، واپس اپنے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ۔ مگر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر تو صرف یہی لفظ جاری تھا، آہد آہد آہد، معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ امیہ بن خلف کے حکم سے رات کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے مارے جاتے اور پھر اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا۔ شیطان پوری طرح اس لعین امیہ بن خلف کا ساتھ دے رہا تھا۔ امیہ بن خلف کے حکم سے ہر روز تکلیفوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا جاتا تاکہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تکلیفوں سے گھبرا کر اسلام سے پھر جائیں یا پھر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، ظلم کرتے کرتے وہ تھک جاتے، ان کے حوصلے کمزور پڑ جاتے، مگر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت میں کوئی فرق نہ آتا، بلکہ ہر تکلیف پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ بڑھ جاتا۔ کبھی ابو جہل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب دینے میں پیش ہوتا اور کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آ جاتا اور کبھی کسی اور شخص کی باری آ جاتی، اور ہر شخص اسی کوشش میں رہتا کہ وہ انہیں ایذائیں دینے میں اپنا پورا زور صرف کر دے۔ بلکہ یہ تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے کی خبر سنتے ہی دامن اسلام کی آغوش میں آ گئے، اور اس لعین امیہ بن خلف نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، دن چڑھے بلال کے بدن پر ببول کے کانٹے چبھویا کرو، اور جب سورج اپنے پورے شباب پر ہو تو انہیں
گرم زمین پر لا کر سر سے پاؤں تک پورے جسم پر گرم پتھر رکھ دیا کرو تاکہ وہ ہل نہ سکیں، اور ان کے گرد آگ لگا دیا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ آفتاب نصف النہار پر پہنچ جاتا اور گرمی اپنے عروج پر ہوتی اور زمین تنور کی طرح دہک رہی ہوتی تو بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی پتھریلی زمین کے کھلے میدان میں لے جایا جاتا تھا اور انہیں برہنہ کر کے اس چلچلاتی دھوپ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، اور وہ ریت اور پتھر جن پر گوشت بھن کر کباب ہو جائے، ایسے وقت میں وہ لعین آپ کے سینے پر پتھر اور گرم ریت ڈالتے تاکہ آپ ان تکالیف سے گھبرا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں۔ سختیاں جس قدر شدت اختیار کرتی جاتی، آپ پر مستی عشق اور زیادہ غالب آ جاتی۔ بعض اوقات امیہ بن خلف کا رویہ اور زیادہ سخت ہو جاتا، وہ آپ کو مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیتا جو آپ کو مکہ کے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے، اور سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی صدا رہتی، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں ایمان لایا اس خدا پر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، نہ صرف دن کو بلکہ جب شام ہوتی ہے تو آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اندھیرے میں رکھا جاتا، اور امیہ بن خلف اپنے غلاموں کو حکم دیتا کہ اسے باری باری کوڑے مارو یہاں تک کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے یا پھر اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ جائے۔ اگر یہ اپنی بات پر قائم رہے تو صبح تک اسے کوڑے مارے جائیں۔ دن گزرتے چلے گئے، ہر روز حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ مشکل گزرتا، مگر آپ کے پائے استقلال میں ذرہ بھر لغزش نہ آئی۔ آپ کی زبان پر صرف ایک ہی ورد جاری رہتا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا تو ازلی بدبخت امیہ بن خلف آپ کو ایذائیں دے رہا تھا اور کہتا جاتا تھا، بتوں پر ایمان لے آؤ ورنہ تمہیں جان سے ہارنا پڑے گا۔ آپ جواب دیتے، میں بتوں سے بیزار ہوں۔ یہ سن کر بدبخت امیہ بن خلف غصے سے بے قابو ہو گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پر بیٹھ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا دبانے لگا، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حس و حرکت ہو گئے۔ صبح سے شام تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو امیہ بن خلف پھر آ ٹپکا اور بولا، کہہ دو کہ میں بتوں پر ایمان لایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور احد احد کہنے لگے۔ اسی اثنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ اٹھے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے ظلم و ستم کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان اطہر بھیگ گئیں۔ دوسرے دن پھر اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دی جا رہی تھی اور انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اس طرف سے ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھ کر بےتاب ہو گئے اور آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے فرمایا، اے امیہ، اس غلام کو اذیت دینے سے تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر اور اس عذاب سے اپنا ہاتھ روک لے۔ امیہ بن خلف نے کہا، یہ میرا غلام ہے، مجھے حق ہے کہ اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کروں، اسے میں نے اپنا مال دے کر خریدا ہے، مجھے اسے سزا دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ شخص جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس کو تکلیف اور اذیت دے رہا ہے، یہ کس قدر ظلم ہے جو تم نے روا رکھا ہے۔ امیہ بن خلف نے کہا، اے ابو قحافہ کے بیٹے، تم نے ہی اس غلام کو اس نقصان کے راستے پر ڈالا ہے اور اسے بتوں سے نفرت دلائی ہے اور ان بتوں کی عبادت سے روکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف راغب کیا ہے۔ اب اس مصیبت سے تم ہی چھڑاؤ، اگر تمہارے دل میں اس کے لیے رحم کا جذبہ موجزن ہے تو اسے مجھ سے خرید لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فرمایا، میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے تمہیں ایک نصرانی غلام فستات اور 40 اوقیہ چاندی دیتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے منظور کر لیا، پھر ہنسنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسنے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، تم نے بڑے نقصان کا سودا کیا ہے، اگر تم مجھ سے اسے 1 درہم میں بھی خریدتا تو میں فروخت کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس خدائے واحد کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے بہت ہی اعلیٰ اور نفع بخش سودا کیا ہے، اگر تم مجھ سے اس ایک غلام کے بدلے میں میرا تمام مال طلب کرتا تو میں فوراً دے دیتا اور یہ غلام تم سے لے لیتا۔ یہ سن کر امیہ بن خلف خاموش ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی چادر مبارک سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر لگے گرد و غبار کو صاف کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نیا لباس پہنا کر لے گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گواہ رہیے کہ میں نے
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور روایت میں اس طرح بیان کیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں خریدا کہ وہ ایک بہت بڑے بھاری پتھر تلے دبے ہوئے تھے اور سخت تکلیف میں مبتلا تھے۔ ہر روز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کفار مظالم ڈھاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین پر ثابت قدمی سے بہت خوش تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابی سنیہ سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے اور آپ کا پورا نام بلال بن ابی ربا ہے۔ ان کی والدہ کا نام روایت میں حمامہ آیا ہے۔ صحابہ اور روایت کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جد و جہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب دیے گئے، یا 2 طرح کی خدمات تھیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو سونپی۔ ایک الخازن یعنی حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خزانچی تھے، اور دوسرا لقب جو آپ کا ہے وہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ سب بخوبی جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو تمام مؤذنوں کا سردار کہا ہے، تو دنیا میں قیامت تک جہاں بھی اذان دی جائے گی حضرت بلال ان تمام مؤذنوں کے سردار ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا اور حضرت بلال پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ یہی امیہ بن خلف غزوہ بدر میں قیدی بن کر آیا تھا اور حضرت بلال کے ہاتھوں قتل ہوا۔ قتل کے وقت حضرت بلال کی زبان پر احد 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 تھا۔ حضرت بلال ہمیشہ بات کرتے ہوئے یہی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ فرمایا۔ ان سے کوئی اور بات کی جاتی تو کچھ دیر وہ بات کرتے، مگر پھر یہی آ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بلال کوئی بھی بات مجھ سے منسوب کر کے کہے تو اس کے بارے میں کسی شک میں مت پڑنا۔ حضرت بلال ان اصحاب میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور یہ ایک وجہ ہی کافی تھی کہ لوگ ان کی بے پناہ عزت کرتے، ان کی تعریف کرتے، اور جب ایسا ہوتا حضرت بلال اپنے سر کو جھکا لیتے۔ جاننے والے جانتے تھے کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن سر جھکا کر حضرت بلال کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے، میں تمہیں بتاؤں میں کیا ہوں؟ میں ایک حبشی ہوں، اور میں ایک غلام تھا اور ایک غلام ہوں، اللہ کا غلام۔ ایک بار ایک قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ پھر آئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ تیسری بار پھر آئے اور پھر یہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، بلال کے بارے میں کیا خیال ہے، جو کہ جنتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ جنت خود حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ کل رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی؟ حضرت بلال نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ کون تھا ایسا جو نہ چاہتا ہو کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اسے نصیب ہو؟ صحابہ اس بات پر جان تک دے سکتے تھے، لیکن یہ مقام حضرت بلال کے حصے میں آیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ فتح مکہ کو یاد کریں جب بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ موجود تھے، اور ایک طرف خانہ کعبہ تھا جو مسلمان اور مشرکین مکہ دونوں کے لیے سب سے محترم تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی چھت پر جا کر اذان دینے کے لیے بلایا تو کسی اور کو نہیں بلکہ حضرت بلال کو کہا، ورنہ وہاں 10 صحابہ موجود تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ وہ اصحاب موجود تھے جو بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ وہ 4 خلفائے راشدین موجود تھے، جن میں سے 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور 2 کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، لیکن یہ مقام اللہ نے حضرت بلال کے لیے رکھا تھا۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گراں گزرا۔
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی ایک کالی عورت کا بیٹا بھی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اذان دیتے وقت جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتے تھے۔ پھر جب علالت کا وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کے لیے آیا نہ جا سکا تو حضرت بلال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے جاتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے، کبھی کسی نے سہارا دیا ہوتا۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال فرماتے کہ کیا ہی دکھ اور غم کے دن ہیں، اگر یہ دن ہی دیکھنا تھا تو میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، یا اے کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ پھر یوں بھی ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہوئے غم سے بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ابھی وہیں تھا، حضرت بلال نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہ نکلے تو یہ منظر اس قدر غمناک تھا کہ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال کو ہچکی لگ گئی۔ وہ اتنا روئے کہ باقی تمام صحابہ کو بھی رلا دیا۔ اگلے 3 روز تک مسلسل آپ نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچ کر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ ان گلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے تھے جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ حضرت بلال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ جہاد پر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن حضرت بلال نے جواب دیا کہ اے ابو بکر، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خرید کر آزاد کیا تھا تو میں رک جاتا ہوں، اگر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دیجیے۔ یہاں سے آپ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر ایک رات ایک خواب دیکھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فرما رہے تھے کہ بلال تم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت مدینے کا ارادہ کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال نے ٹالنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی فرمائش تھی۔ اذان شروع کی، مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے؟ لوگ اتنا روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں۔ کہتے ہیں مدینہ کی فضا اس سے زیادہ سوگوار پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی بعد پیش آیا تھا۔ حضرت بلال نے دوبارہ کوشش کی کہ مدینہ میں ہی رہیں، لیکن وہ مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے واپس چلے آئے۔ پھر بیت المقدس فتح اور وہاں کے لوگوں نے شرط پر شہر کی کنجیاں دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر آئیں اور صلح کی شرائط طے کریں۔ یہاں یہ تمام بڑے صحابہ موجود تھے۔ جب سب نے حضرت بلال سے دوبارہ اذان کی فرمائش کی، حضرت بلال بمشکل مانے اور اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی یاد تازہ ہو گئی، وہ خود بھی روئے اور تمام موجود صحابہ بھی روئے۔ یہ 2 ہی بار تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر حضرت بلال نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت بلال کی اذان نہ تو فرش والوں نے سنی نہ ہی عرش والوں نے۔ یہ فخر صرف بلال بن ابی روحہ کو حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسجد اقصیٰ میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ حضرت بلال کی وفات کے وقت جب ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کیا ہی غم کا وقت ہے تو حضرت بلال نے فرمایا نہیں، یہ بہت خوشی کا وقت ہے، کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں 20 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے ملنے چلے گئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی ان کی کوئی جائیداد تھی۔ اصل میں فکر کے باعث وہ اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑ کر گئے سوائے اذان کے، جو قیامت تک تمام مسلمانوں کو ان کی یاد دلاتی رہے گی۔ آپ نے 20 ہجری میں دنیا فانی کو خیر بات کہا، کم و بیش 60 برس کی عمر پائی، دمشق میں باب الصغیر کے قریب مدفون ہوئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات عالی کو مزید بلند فرمائے اور اپنے شان جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔
اب آئے ناظرین یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی طرف سفر کیسے ہوا تھا۔ ناظرین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل مجوسی تھے اور مجوسی نام مابا تھا۔ اسلام کے بعد سلمان رکھا گیا اور بارگاہ نبوت سے سلمان الخیر لقب ملا۔ آپ کے والد اصفہان کے جی نامی گاؤں کے باشندہ اور وہاں کے ذمہ دار و کاشتکار تھے۔ ان کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو لڑکیوں کی طرح گھر کی چار دیواری سے نکلنے نہ دیتے تھے۔ آتش کدے کی دیکھ بھال انہی کے متعلق کر رکھی تھی، کیونکہ مذہبی جذبہ ان میں ابتدا سے تھا، اس لیے جب تک آتش پرست رہے اس وقت تک آتش پرستی میں سخت غلو رہا اور نہایت سخت مجاہدات کیے۔ شب و روز آگ کی نگرانی میں مشغول رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کا شمار ان پجاریوں میں ہو گیا تھا جو کسی وقت آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ان کے والد کا ذریعہ معاش زمین تھی، اسی لیے زراعت کی نگرانی وہ بذات خود کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مشغولیت کی وجہ سے کھیت خود نہ جا سکے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ ان کو راستے میں ایک گرجا ملا، اس وقت اس میں عبادت ہو رہی تھی۔ نماز کی آواز سن کر دیکھنے کے لیے گرجے میں چلے گئے۔ نماز کے نظارے سے ان کے دل پر خاص اثر ہوا اور مزید حالات کی جستجو ہوئی، اور عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بھایا کہ بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ کھیتوں کا خیال چھوڑ کر اسی میں محو ہو گئے۔ عبادت ختم ہونے کے بعد عیسائیوں سے پوچھا کہ اس مذہب کا سرچشمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ پتہ پوچھ کر گھر واپس آئے۔ باپ نے پوچھا اب تک کہاں رہے؟ جواب دیا کچھ لوگ گرجے میں عبادت کر رہے تھے، مجھ کو ان کا طریقہ ایسا بھلا معلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ باپ نے کہا وہ مذہب تمہارے مذہب کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ جواب دیا بخدا وہ مذہب ہمارے مذہب سے کہیں برتر ہے۔ اس جواب سے ان کے باپ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ خیال تبدیل مذہب کی صورت میں نہ ظاہر ہو، اس لیے وہ بیڑیاں پہنا کر مقید کر دیا۔ مگر ان کے دل میں تلاش حق کی تڑپ تھی، اس لیے عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب ملک شام کے تاجر آئیں تو مجھ کو اطلاع دینا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کو خبر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جب واپس ہوں تو مجھ کو بتانا۔ چنانچہ جب کاروان تجارت لوٹنے لگا تو اس کو خبر کی گئی۔ یہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ یہاں سب سے بڑا مذہبی شخص کون ہے؟ لوگوں نے بشپ پادری کا پتہ دیا۔ اس سے جا کر کہا مجھ کو تمہارا مذہب بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس رہ کر مذہبی تعلیم حاصل کروں اور مجھ کو اس مذہب میں داخل کر لو۔ چنانچہ مجوسیت کے آتش کدہ سے نکل کر آسمانی بادشاہت کی پناہ میں آ گئے۔ مگر یہ پادری بڑا بد اعمال اور بد اخلاق تھا۔ لوگوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کرتا، جب وہ دیتے تو اس کو فقراء و مساکین میں تقسیم کرنے کی بجائے خود لے لیتا۔ اس طریقہ سے اس کے پاس سونے اور چاندی کے ساتھ مٹکے جمع ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی اس کے حرص کو دیکھ دیکھ کر پیچ و تاب کھاتے تھے، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ اتفاق سے وہ مر گیا۔ عیسائی شان و شوکت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے اس کا سارا اعمال نامہ ان لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا تم کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے ان کو لے جا کر اس خزانے کے پاس کھڑا کر دیا۔ تلاشی لی گئی تو واقعی 7 مٹکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآمد ہوئے۔ عیسائی نے اس کی سزا میں لاش دفن کرنے کی بجائے صلیب پر لٹکا کر سنسار کر دیا۔ اس کی جگہ دوسرا پادری مقرر ہوا۔ یہ بڑا عابد و زاہد اور تارک و دنیا تھا، شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتا، اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے لگے اور آخر تک اس کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے کہا میں آپ کے پاس عرصے تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا، اب آپ کا وقت آخر ہے، اس لیے آئندہ کے لیے مجھ کو کیا ہدایت ہوتی ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں کوئی ایسا عیسائی نہیں ہے جو مذہب عیسوی کا سچا پیرو ہو۔ سچے لوگ مر کھپ گئے اور موجودہ عیسائیوں نے مذہب کو بہت کچھ بدل دیا ہے اور بتیرے اصول تو سرے سے چھوڑ ہی دیے ہیں۔ ہاں موصل میں فلاں شخص دین حق کا سچا پیرو ہے، تم جا کر اس سے ملاقات کرو۔ چنانچہ اس پادری کی موت کے بعد حق کی جستجو میں وہ موصل پہنچے اور تلاش کر کے اس سے ملے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ فلاں پادری نے مجھ کو ہدایت کی تھی کہ آپ کے یہاں ابھی تک حق کا سرچشمہ ابلتا ہے اور میں آپ سے مل کر تشنگی بجھاؤں۔ اس نے ان کو ٹھہرا لیا۔ پہلے پادری در حقیقت بڑا متقی اور پاک باز تھا، اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئندہ کے متعلق اس سے بھی وصیت کی خواہش کی۔ اس نے نصیبین میں ایک شخص کا پتہ بتایا۔ ناظرین اس کی موت کے بعد وہ نصیبین پہنچے اور پادری سے مل کر دوسرے پادری کی وصیت بتائی۔ یہ پادری بھی پہلے دونوں پادریوں کی طرح بڑا عابد و زاہد تھا۔ حضرت سلمان یہاں مقیم ہو کر اس سے روحانی تسکین حاصل کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دن اس کی صحبت سے فائدہ اٹھایا تھا کہ اس کا وقت بھی آ پہنچا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزشتہ پادریوں کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ اس نے اموریا میں گوہر مقصود کا پتہ بتایا۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد انہوں نے اموریا کا سفر کیا اور وہاں کے پادری سے مل کر پیام سنایا اور اس کے پاس مقیم ہو گئے۔
کچھ بکریاں خرید لی، ان سے مادی غذا حاصل کرتے تھے اور صبر و شکر کے ساتھ روحانی غذا پادری سے حاصل کرنے لگے۔ جب اس کا پیمانہ حیات بھی لبریز ہو گیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی پوری سرگزشت سنائی کہ اتنے مراتب طے کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا، آپ بھی آخرت کا سفر کرنے کو آمادہ ہیں، اس لیے میرا کوئی سامان کرتے جائیں۔ اس نے کہا بیٹا میں تمہارے لیے کیا سامان کروں، آج دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں ہے جس سے ملنے کا تم کو مشورہ دوں، البتہ اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم کو زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقہ اپنے لیے حرام سمجھے گا، اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ اس پادری کے مرنے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصے تک اموریہ میں رہے۔ کچھ دنوں کے بعد بنو کلب کے تاجر ادھر سے گزرے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھ کو پہنچا دو تو میں اپنی گائیں اور بکریاں تمہاری نظر کر دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے، لیکن ان عربوں نے وادی القریٰ میں پہنچ کر دھوکہ دیا اور ان کو ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر ڈالا۔ مگر یہاں کھجور کے درخت نظر آئے جس سے تو آس بندھی کہ شاید یہی وہ منزل مقصود ہو جس کا پادری نے پتہ دیا تھا۔ تھوڑے دن ہی قیام کیا تھا کہ یہ امید بھی منقطع ہو گئی۔ آقا کا چچا زاد بھائی مدینے سے ملنے آیا، اس نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے چلا اور سلمان غلامی در غلامی سہتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ ناظرین، در حقیقت اس غلامی پر جو کسی کی آستان ناز تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ جوں جوں محبوب کی منزل قریب ہوتی جاتی تھی، کشش بڑھتی چلی جاتی تھی اور آثار و علامات بتاتے تھے کہ شاید مقصود کی جلوہ گاہ یہی ہے۔ اب ان کو پورا یقین ہو گیا اور دیدار جمال کی آرزو میں یہاں دن کاٹنے لگے۔ اس وقت آفتاب رسالت مکہ پر تو افغان ہو چکا تھا، لیکن جور و ستم کے بادلوں میں چھپا تھا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کی خدمت سے اتنا موقع نہ ملتا تھا کہ خود اس کا پتہ لگاتے۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ یوم مسعود بھی آ گیا کہ مکہ کا آفتاب عالمتاب مدینہ کے افق پر طلوع ہوا۔ حرمان نصیب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب ہجر تمام ہوئی اور صبح امید کا اجالا پھیلا، یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے درخت پر چڑھے کچھ درست کر رہے تھے۔ آقا نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو چچا زاد بھائی نے آ کر کہا خدا بنی قیلا کو غارت کرے، سب کے سب کوبہ میں ایک شخص کے پاس جمع ہے جو مکہ سے آیا ہے، لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک اس خبر پہنچنا تھا کہ یار آئے ضبط نہ رہا، صبر کا دامن چھوٹ گیا، بدن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی اور قریب تھا کہ کھجور کے درخت پر سے فرش زمیں پر آ جائیں۔ اسی مدہوشی میں جلد از جلد درخت سے نیچے اترے اور بدحواسی میں بے تحاشا پوچھنے لگے تم کیا کہتے ہو؟ آقا نے سوال پر گھونسا مار کر ڈانٹا کہ تم کو اس سے کیا غرض، تم اپنا کام کرو۔ اس وقت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، لیکن اب صبر کسے تھا؟ کھانے کی چیزیں پاس تھی، ان کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور کچھ غریب الدیار اور اہل حاجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس چیزیں صدقہ کے لیے رکھی تھیں، آپ لوگوں سے زیادہ اس کا کون مستحق ہو سکتا ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا مگر خود نوش نہ فرمایا۔ اس طریقے سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کی ایک علامت کا مشاہدہ ہو گیا کہ وہ صدقہ نہیں قبول کرتا۔ دوسرے دن پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی چیزیں نہیں نوش فرمائی تھیں، آج یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، خود بھی نوش فرمایا اور دوسروں کو بھی دیا۔ تیسری بار جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف فرما تھے۔ وہاں آپ اپنے کسی صحابی کی تدفین میں شریک تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 2 چادریں تھیں۔ انہوں نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور گھوم کر پشت کی جانب آ گئے کہ شاید وہ مہر نبوت دیکھ سکیں جس کو اموریہ میں ان کے مرشد نے بتایا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی پشت مبارک کی طرف نظر اٹھائے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد سمجھ گئے اور پشت پر سے چادر سرکا دی۔ اس طریقے سے دوسری نشانی یعنی مہر نبوت کی بھی زیارت کر لی اور بعد چشم پرنم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بوسہ دینے کو جھکے اور اسے بے ساختہ چومنے لگے۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے آؤ۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے آ کر ساری سرگزشت سنائی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلچسپ داستان اتنی پسند آئی کہ اپنے تمام صحابہ کو سنوائی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مرحلوں کے بعد دین حق سے ہم آغوش ہوئے۔ پیارے دوستو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت سلیم تھی، انہیں شروع سے ہی سچائی اور حقیقت کی تلاش تھی، اس لیے انہوں نے جد و جہد کی اور بالآخر اللہ نے انہیں آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دینے کی وجہ سے کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بامراد اور کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ صحابہ کی محبت اصل میں ہے عشق شاہدین صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً عاشق خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا سعادت ہے۔ ناظرین، آئیے اب یہاں آپ کو صحابی رسول حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ ان کو تلوار اور تیر کے 70 کے قریب زخم کیسے آئے اور ان کو کیسے شہید کیا گیا۔ تو ناظرین، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان زندگی بھی خوب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین بصرہ میں تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے کہ وہاں انہیں ایک اچھا راہب ملا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جس نبی کے بارے میں انبیاء نے خبر دی ہے اس کا ظہور حرم کی زمین میں ہوگا اور اس کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں وہ اس قافلے میں شامل ہونے سے نہ رہ جائیں، کیونکہ یہ ہدایت و رحمت اور نجات کا قافلہ ہے۔ پھر کئی ماہ بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے شہر مکہ آئے تو اہل مکہ کے اندر کچھ اشتعال پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی شخص یا گروہ سے ملتے تو انہیں اس وحی کے بارے میں باتیں کرتے پاتے جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ سفر سے واپس آئے ہیں اور ایک فرما بردار و مطیع مومن کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم یہ دونوں کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے 40ویں برس کو پہنچ چکے ہیں اور ہم نے اس دوران ان سے ایک بھی جھوٹ نہیں سنا۔ کیا وہ آج اللہ کے بارے میں جھوٹ کہیں گے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میرے اوپر وحی نازل کی ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتباع کے شوق کی رفتار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دھڑکن سے بھی تیز ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، جہاں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر قافل ایمان میں شامل ہو گئے اور اولین مسلمانوں میں شمار ہونے لگے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں اپنے مقام و مرتبہ، دولت کی فراوانی اور منافع بخش تجارت کا مالک ہونے کے باوجود قریش کی تعذیبات کا شکار ہوئے۔ جب انہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوفل بن خویلد کے ہاں حوالے کیا گیا، جس کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو سزا میں مبتلا کیے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قریش کو اپنے اس عمل پر شرمندگی کا احساس ہوا اور اس کے انجام کا خوف بھی لاحق ہو گیا۔ جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے غزوہ بدر کے ہر غزوے میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے شریک نہ ہو سکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے باہر کسی مہم پر بھیجا ہوا تھا۔ جب وہ مہم سر کر کے واپس مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے۔ ان دونوں اصحاب کو دلی صدمہ ہوا کہ وہ پہلے ہی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنے کی اجر سے محروم رہ گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے کر انہیں مطمئن کر دیا کہ جنگ لڑنے والوں کی طرح ان کو بھی پورا اجر ملے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی مال غنیمت میں سے اسی قدر حصہ دیا جس قدر جنگ میں شرکت کرنے والوں کو دیا تھا۔ اب غزوہ احد آیا کہ قریش کی پوری طاقت اور شدت بروئے کار آئے، جس طرح وہ یوم بدر کو جوش میں آئی تھی، تاکہ مسلمانوں کو آخری شکست سے دوچار کر کے نیست و نابود کر دیا جائے۔ سب کچھ پیس کر رکھ دینے والی جنگ فوراً شروع ہو گئی، جس نے زمین کو اپنی المناک لپیٹ میں لے لیا اور مشرکین کی بدبختی آ گئی۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفار اپنا اسلحہ پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے تو پہاڑی درے پر موجود تیر انداز اپنی جگہوں سے نیچے اترائے تاکہ غنائم میں جنگ لوٹ سکیں۔ ادھر قریش کا لشکر اچانک پیچھے سے حملہ آور ہوا اور انہوں نے جنگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پھر جنگ نئے سرے سے اپنی شدت و سختی اور ہولناکی کے ساتھ شروع ہو گئی۔ اس اچانک حملے نے مسلمانوں کی صفوں میں
खलबली मचा दी। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उधर नज़र डाली जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। देखा कि आप शिर्क व कुफर की कुव्वतों का निशाना बने हुए हैं। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तेजी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब चले और इस फासले को अबूर करने लगे। एक ऐसा फासला जिसमें दसियों जहर आलूद तलवारें और जनून ज़दा नेज़े लहरा रहे थे। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला ने दूर से देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक से लहू बह रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त तकलीफ में हैं। ये सूरत हाल हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खा गई और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने होलनाक फासले को चंद छलांगों में ही तय कर डाला, जबकि मुशरिकीन की छाई छाई करती तलवारें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिसार में लिए हुए थीं और आपको कारी ज़रब लगाना चाहती थीं। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस खौफनाक सूरत हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दाएं बाएं बोटियां उड़ाने वाली तलवार के वार कर रहे थे। आप रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बह रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बढ़ रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दिया और उस गड्ढे से बाहर निकाला जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पांव फिसल गया था। आप रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बाएं हाथ और सीने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दिए हुए थे और महफूज मकाम पर ले जा रहे थे। साथ साथ अपने दाएं हाथ से तलवारें भी चला रहे थे और उन मुशरिकों से लड़ रहे थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे हुए थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब ओहद के रोज़ का जिक्र किया जाता तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, ये दिन तो सारे का सारा तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। मैं पहला शख्स था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और अबू उबैदा बिन जराह से फरमाया, अपने भाई की हालत को देखो। हमने देखा तो तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर नेज़े, तलवार और तीर के 70 के करीब जख्म थे। उनकी एक उंगली भी कट गई थी। फिर हमने उनकी मरहम पट्टी की। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम गज़वात में अगली सफ़ों में हुआ करते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परचम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होकर अल्लाह की रजामंदी चाहते थे। इस्लाम लाने के बाद हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान जमात के वस्त में ज़िंदगी गुजारने लगे। इबादत गुजारों के साथ अल्लाह की इबादत करते रहे और मुजाहिदीन के साथ जहाद फी सबीलिल्लाह में मसरूफ़ रहे। मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर दीन की बुनियादें मजबूत करते रहे, जो दीन इसलिए आया था कि इंसानियत सारी की सारी इंसानियत को अंधेरों से निकालकर रोशनियों की तरफ ले आए। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रब का हक अदा कर लेते तो फिर अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए निकल खड़े होते, अपने मुनाफा बख्श तिजारत और सूदमंद कारोबार में मसरूफ़ हो जाते। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज़्यादा दौलतमंद और अहले सरवत मुसलमानों में से थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सारी दौलत और सरवत उस दीन की खिदमत के लिए वक्त थी जिसका अलम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में उठा रखा था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दौलत से बेहिसाब खर्च करते थे। अल्लाह ताला भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस दौलत को बेहिसाब बढ़ाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बे इंतहा जो 2 सखा की बिना पर आपको तलहुल खैर सरापा खैर तलहा, तलहुल जोद सरापा सखावत तलहा और तलहुल फयाज बहर सखावत तलहा के नाम दे रखा था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौलत से एक मर्तबा जो चीज़ निकल जाती, अल्लाह उसको कई गुना बढ़ाकर उन्हें वापस करता। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया सादा बिनते औफ बयान करती हैं, एक रोज़ मैं तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गई। मैंने उन्हें गमगीन देखा तो उनसे पूछा कि क्या बात है, गमगीन क्यों है? उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास जो माल है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ तक कि उसने मुझे तकलीफ दे परेशानी में मुब्तला कर दिया है। मैंने उनसे कहा, तो फिर क्या हुआ, इसको तकसीम कर दें। वो उठे और लोगों को बुलाकर उनमें दौलत तकसीम करने लग गए, यहाँ तक कि इस दौलत में से एक दिरहम भी बाकी ना रहा। एक बार हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी एक ज़मीन बहुत ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त की। जब दौलत के ढेर को देखा तो उनकी आंखें डुबडुबा आईं और कहने लगे, वो शख्स जिसके घर में इस माल को एक रात गुजर जाए, उसे नहीं मालूम कि रातों रात उसे किस कदर अल्लाह के बारे में धोखे में डाल दिया जाए। फिर उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और उनसे ये माल उठवा कर मदीना की गलियों, शाहराहों और घरों में जाकर तकसीम करने लगे, यहाँ तक कि इधर सुबह हुई और उधर उनके पास कोई दिरहम न रहा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला उनकी जोतो सखा का हाल बयान करते हुए कहते हैं,
میں نے طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ کے علاوہ کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو بغیر مانگے اس قدر مال عطا کرتا ہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال اور اقربا کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کی کثرت تعداد کے باوجود ان کی کفالت کرتے۔ اس سلسلے میں آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے، بنی تیم کے کسی گھرانے کا کوئی سرپرست ایسا نہیں جس کی وہ ضروریات پوری نہ کرتے ہوں اور اس کے عیال کا خیال نہ رکھتے ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ بنی تیم کے بیواؤں کی شادیوں کا انتظام کرتے اور لوگوں کے تاوان ادا کرتے۔ حسائد بن یزید کہتے ہیں، میں سفر و حضر میں طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ کے ساتھ رہا ہوں۔ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو طلحہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ درہم و دینار اور لباس و طعام کی سخاوت کرنے والا ہو۔ خلافت عثمان میں فتنہ رونما ہوا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاسبہ کرنے والوں کی تائید کر رہے تھے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ فتنہ اس افطرات و انتشار اور انتہا و انجام تک جا پہنچے گا تو اس کے صد باپ کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، اور ان کے ساتھ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ہوتے جنہوں نے اس تحریک کی ابتدا میں محض اس لیے تائید کی تھی کہ یہ دباؤ اور محاسبے کی ایک تحریک ہے اور اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ نہیں۔ تاہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محاصرہ اور پھر مظلومانہ قتل کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ موقف تبدیل ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ میں مسلمانوں سے بیعت لی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر ان لوگوں میں شامل تھے۔ پھر دونوں بزرگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ جانے کی اجازت طلب کی اور مکہ چلے گئے۔ وہاں سے بصرہ چلے گئے جہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بہت سی قوتیں جمع تھیں، یعنی اس جنگ جمل کی سرزمین جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے والے لشکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامیوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کی کبھی صفائی نہیں دی جا سکی۔ اپنی اپنی محبت اور رائے پر شدید اصرار نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا۔ اس جنگ میں سازشوں اور اپنوں کی غلطیوں سے امت کے بڑے ہی قیمتی لوگوں کی جانیں گئیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی احساس ہوا انہوں نے اس ماحول سے نکلنے میں دیر نہیں لگائی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ہودج میں بیٹھے اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دیکھا جو جنگ کے لیے آ رہا ہے تو رو پڑے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حواریوں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو لشکر کے وسط میں دیکھا تو دونوں کو لشکر سے باہر آنے کے لیے کہا۔ یہ دونوں حضرات باہر آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے طلحہ رضی اللہ عنہ، تو رسول اللہ کی بیوی کو ساتھ لے کر لڑائی کے لیے نکلا ہے اور اپنی بیوی کو گھر میں بٹھا رکھا ہے۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے زبیر، میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تیرے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے اور ہم فلاں جگہ پر تھے اور آپ نے تجھ سے فرمایا تھا، اے زبیر رضی اللہ عنہ، کیا تو علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتا؟ تو نے کہا تھا، کیا میں اپنے خالہ زاد، عمزاد اور شخص سے محبت نہ کروں جو میرے دین پر ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے فرمایا تھا، اے زبیر، اللہ کی قسم تو ضرور اس سے جنگ آزما ہوگا جب کہ تو ظلم کر رہا ہوگا۔ ناظرین، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات سن کر جواب دیا، ہاں مجھے یاد آ گیا ہے، میں تو اسے بھول گیا تھا، اللہ کی قسم میں تم سے اب لڑائی نہیں کروں گا۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دونوں اس اندرونی جنگ سے دستبردار ہو گئے، مگر اس موقع پر جنگ سے دستبرداری انہیں اپنی جانیں دے کر چکانا پڑی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حالت نماز میں عمرو بن جرموز نامی شخص نے قتل کر دیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو مروان بن حکم نے تیر کے نشانے پر لے کر زندگی سے محروم کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل کے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابل لشکر میں شریک ہو کر جنگ آزما ہونے کے لیے پابہ رکاب ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ امید یہ رکھتے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا اقدام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محاسبے پر مبنی ان کے اس پہلے موقف کا کفارہ بن جائے گا جو آپ رضی اللہ عنہ کے ضمیر کے لیے کانٹا بن کر رہ گیا تھا۔ آپ مارکہ شروع ہونے سے قبل دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور آہوزاری کے الفاظ میں دعا گوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں، اے اللہ، آج مجھ سے عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لے لے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب انہیں اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو متوجہ فرمایا تو جناب علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ نے ان دونوں حضرات گرامی کے دلوں کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ حق پر ڈٹنے والے اور اس کے لیے لڑنے والے تھے۔ جو ہی انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا قدم درست نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بارے میں فرمایا اور سمجھایا تھا، انہوں نے میدان جنگ چھوڑنے کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کی، مگر سازشی عناصر کو ان کا یہ فیصلہ نہ بھایا اور انہوں نے دونوں صحابہ کو کچھ ہی دیر بعد زندگی کی قید سے آزاد کر دیا۔
شہادت ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ اللہ اکبر! شہادت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں تھی، وہ جہاں بھی واقع ہوتی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پا کر رہتے اور وہ انہیں پا کر رہتی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا نہیں تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی نظر پوری کر دی ہے، اور جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ زمین پر کسی شہید کو چلتا ہوا دیکھے تو وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے۔ شہید نے اپنے عظیم انجام کو پا لیا اور واقع جمل اپنے اختتام کو پہنچا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو احساس ہوا کہ انہوں نے معاملہ فہمی میں عجلت سے کام لیا، جس کے باعث مسلمانوں کے دو لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا، تو اس تصادم سے کنارہ کش ہو کر فوراً بصرہ چھوڑ کر مدینہ چلی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری عزت و تکریم کے ساتھ انہیں سفر کی تمام سہولیات بہم پہنچائیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اور وہ لوگ جو ان کے خلاف تھے جب شہدائے جنگ کا معائنہ کر چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین سے فارغ ہوئے تو ان دونوں محترم اور جلیل القدر ہستیوں کو عظیم الفاظ میں الوداع کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الوداعی کلمات کے آخری الفاظ یہ تھے: مجھے امید ہے کہ میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ پھر دونوں حضرات کی قبروں پر غمناک اور محبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے فرمایا: میرے ان کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ مکہ ہو، مدینہ ہو یا میدان جنگ ہو، ہر دم رہے فولاد کی دیوار صحابہ۔ آقا کی سنتوں سے محبت کا اثر تھا، دنیا کی محبت سے تھے بیزار صحابہ۔ آئے ناظرین، یہاں یہ بھی جانتے کہ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان عشق کیا تھی، اسلام لانے کے بعد ان پر کون کون سے ظلم کیے گئے۔ تو ناظرین، جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے، حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک چھوٹا تھا۔ یہ چوتھا نمبر بھائی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ایک مرتبہ کہیں گم ہو گیا جس کی کوئی خبر ان کو نہ ملی۔ یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے، اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں نے نہیں دیکھا۔ آخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھائیوں مالک و حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ پاک کی سرزمین میں پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکیں۔ لیکن اس پاک سرزمین میں آقائے نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا، اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے ہی اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت ابدی حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، مجھے تم سے شکایت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ پاک سے اپنے ملک یمن چلے گئے، لیکن حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر دی اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے۔ بالآخر قدرت نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما کو ایک خوبصورت و سیرت بچہ عطا فرمایا، جس کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت و صورت، کردار و گفتار اور عشق رسول میں جل کر تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا، جس کی سیرت و عشق کے واقعات سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے حضرت یاسر اور سمیہ اور عمار رضی اللہ عنہما کو بڑی اچھی طرح سے رکھا تھا۔ پھر جب ابو حذیفہ بن مغیرہ نے وفات کی تو آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ پھر وقت نے کروٹ بدل ڈالی تو وادی غیر ذی ذرہ کے سالار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ہر طرف توحید کا پیغام عام کر دیا، تو آہستہ آہستہ لوگ اس اعلان نبوت پر لبیک کہہ کر دین اسلام کو اپنا آخری سرمایہ سمجھ کر اس دین کو قبول کرنا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہونے لگے تو اہل مکہ نے مصائب کو بڑھانا شروع کر دیا، اور جس کو بھی دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں بہت ہی دردناک سزائیں دیتے تھے۔
کسی کو مکہ کی ریتیلی زمین پر لٹا کر اس کے سینے مبارک پر بڑے پتھر رکھ دیتے تھے، کسی کو ناک میں دھواں دیتے تھے، کسی کو گلیوں میں گھسیٹتے رہتے تھے، کسی کو لوہے کی ذرہ پہنا کر انگاروں میں ڈال دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی عبرتناک سزائیں فقط اسی لیے دی جاتی تھیں کہ لوگوں، تم فقط بتوں کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چھوڑ دو۔ لیکن جب سے سزائیں بڑھنے لگیں تو حلقہ اسلام میں لوگ بھی زیادہ شامل ہونے لگے، اور توحید کے پرستاروں نے عزائم کفار کو دیکھ کر اپنا جان، مال، اولاد قربان کر دیا۔ لیکن اب ان ظالموں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر فرماتے تھے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں میں سے دین اسلام کی محبت کو مٹا نہیں سکتی، تمہاری یہ سزائیں ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی، تم اپنا بدترین کام کرتے رہو، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جیسے ہی کفار مکہ کو حضرت یاسر و سعید و عمار رضی اللہ عنہم کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو بنی مخزوم کے لوگ غیظ و غضب میں جل اٹھے اور اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکالیف کا دائرہ بڑھا دیا۔ ان توحید کے متوالوں کو اتنا مارتے تھے کہ ان کے جسم مبارک خون میں سرخ ہو جاتا تھا۔ پھر کفار کہتے تھے کہ اب بتاؤ ایمان کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزائیں دیں گے کہ لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ جب کفار مکہ یہ اپنا ناپاک ارادہ ظاہر کرتے تھے، یہ تینوں فرماتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں بھی قربان ہیں، اگر ہم اسی حالت میں بھی فوت ہو گئے تو ہمیں موت سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہم فخر سے کہیں گے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہوئے۔ یہ جواب سن کر کفار جل جاتے تھے، پھر ان کو لکڑیوں، گھونسوں اور لاتوں سے اتنا پیٹتے تھے کہ یہ مظلوم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب ہوش میں آتے تھے کفار پوچھتے تھے، بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ اذیتیں برداشت کرنے کا شوق ہے یا ایمان چھوڑتے ہو؟ یہ سن کر یہ مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دامن مصطفیٰ کو ہم کیسے چھوڑ دیں، ہمارا اتنا کمزور ایمان نہیں۔ ایک مرتبہ ظالم کفار کے ہاتھوں سے یہ تینوں اذیت ناک سزائیں جھیل رہے تھے تو وہاں سے ہادی حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان کی مظلومی و بے کسی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا تو فرمانے لگے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہاری جگہ جنت ہے۔ ایسی بدترین سزاؤں سے بھی کفار کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور زیادہ اذیت ناک سزا دینے کے لیے کفار مکہ کے سردار ابو جہل نے حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا کو فرتے غضب میں سب و شتم کی بوچھاڑ کی اور پھر اس مظلوم عورت کو برچھی مار کر شہید کر دیا، اور یوں حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئیں۔ کروڑہا سلام ہو اس کی جرت پر کہ اپنی جان تو دے دی لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا، اور تاریخ کے ورقوں پر اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ظالم کسی دل پر حکومت نہیں کر سکتا، دل پر حکومت تو بڑی چیز ہے، کسی کے ارادوں کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ جبکہ یہ کربناک خبر حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ اس کی بیوی کو ظالموں نے شہید کر دیا، تو اس اندونا خبر سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا، اور روتے ہوئے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمایا، اے اللہ خاندان یاسر کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اس واقعے کے بعد بھی ظالموں کے ناپاک ارادے ختم نہ ہوئے بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کفار مکہ نے مظلوم بوڑھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارنا شروع کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تھے تو کفار کہتے تھے، اپنا آخری انجام بھی ان قریب دیکھ لوگے ورنہ تم ایمان کو چھوڑ دو۔ اب فرماتے تھے، ظالموں تم میری جان تو لے سکتے ہو، میری مظلومہ بیویوں کو شہید کر سکتے ہو، میرے محبوب بیٹے عمار پر تکلیف کی لرزہ خیز سزاؤں کی داستانیں تو قائم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے قلوب میں میرے کریم رب نے جو اسلام کا بیج بویا اس کو تا قیامت اکھاڑ نہیں سکو گے۔ غیظ و غضب میں جل کے مر جاؤ گے لیکن میرے ایمان کو کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ صبر کے پہاڑ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی سزائیں برداشت کی کہ اگر پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی پرزا ہو جاتے، لیکن اس مرد حق پرست کے ارادے کو مٹا نہیں سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہی سچے مومن ہیں۔ بالآخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ظالموں کی سزائیں سہتے سہتے شہید ہو گئے، لیکن اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ جب حضرت یاسر و بی بی سمیہ رضی اللہ عنہما شہید ہو گئے تو اب کفار نے ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو
اپنی ظالمانہ کارروائی کا نشانہ بنایا، وہی ظلم، وہی تکلیفیں، وہی اذیتیں، وہی مصیبتیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو دینے لگے جو ان کے مظلوم والدین کو دے دے کر شہید کر دیا تھا۔ اب اس توحید کے قائل کو مشرکین و کفار نے بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب کفار سوچتے تھے کہ اب یہ اپنا دین اسلام چھوڑ دے گا تو پھر آپ کو ایسی دردناک سزا دیتے تھے جسے سن کر انسان کا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ظالم لوگ اس بھوکے پیاسے شیر کو گرم ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے تھے، جس کی آگ کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک جل جاتا تھا اور جسم سے خون بہنے لگتا تھا، لیکن اس صبر کے پہاڑ کے استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا تھا اور اس کے قدم راہ حق میں ذرہ بھر بھی نہیں ڈگمگاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ظالموں نے آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا رکھا تھا تو اس وقت اتفاق سے میرے پیارے آقا و مولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جگہ سے گزر ہوا۔ جب آپ نے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی حالت دیکھی تو آپ کا دل بہت کوڑھا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ، تو عمار بن یاسر کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا جسے تاریخ اسلام میں اس مرد مجاہد کو تا قیامت صابرین میں یاد کیا جائے گا۔ پھر وہ خوشی کے لمحات بھی آگئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اب ہجرت کی تیاری کرو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ موقع نصیب ہوا اور مدینہ پاک میں پہنچ کر امن کا سانس لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے خون سے اسلام کے باغ کی آبیاری کی گئی، جن کے لہو سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، انہی کے صدقے ہمیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پر سیاہ داغ نظر آتے تھے، جس کی وجہ پوچھنے پر آپ فرماتے تھے، یہ وہ نشان ہے جب مجھے انگاروں پر سلایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما ہجرت کے موقع پر قبا میں اس مقدس مسجد کی تعمیر کے وقت پتھر ڈھوتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر کے وقت آپ سب سے زیادہ اینٹیں اٹھاتے تھے اور یہ رجس پڑھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسجدیں بناتے ہیں۔ پھر جب آپ مدینہ پاک میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں رہنے لگے تو ساری مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں ختم ہو گئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کفار مکہ کو ذلیل و خوار کیا اور اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شامل ہو کر داد شجاعت حاصل کیا تھا۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کی خون ریز جنگ میں وہ بہادری دکھائی جس سے مرتدین کے کلیجے پھٹ گئے۔ اسی جنگ میں آپ کا ایک کان مبارک بھی شہید ہو گیا، لیکن آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی اور کفار کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ کئی کفار آپ کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گئے۔ جب ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم اکھڑتے دیکھے تو ایک بلند چٹان پر کھڑا ہو کر للکارا، اے مسلمانوں، کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، ادھر پلٹو۔ ان کی للکار سن کر وہ پلٹ پڑے اور مرتدین کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ یہ مرد کلندر، مرد مجاہد، صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کوفے کے گورنر رہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا۔ پھر صحابی رسول کو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عشق آقا میں مزہ کیا ہے صحابہ جانے، شاہ بطحا سے وفا کیا ہے صحابہ جانے، رب کعبہ کی قسمیں کھا کے جان دیتے تھے، جان دینے کا نشہ کیا ہے صحابہ جانے۔ ناظرین، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے زیادہ تعظیم و توقیر کے لائق ہیں۔ یہ وہ مقدس و مبارک ہستی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور تن من دھن سے اسلام کے آفاقی اور ابدی پیغام کو دنیا کے ایک ایک گوشے میں پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ تاریخ گواہ کہ ان مبارک ہستیوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے ایسی بے مثال قربانیاں دی ہیں کہ آج کے دور میں جن کا تصور بھی مشکل ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے زیبا کی زیارت وہ عظیم سعادت ہے کہ دنیا جہاں کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اور صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی صحبت فیض سے مستفیض ہوتے رہے، قرآن و دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا، آیات قرآنیہ کے علاوہ کتب حدیث بھی فضائل صحابہ کے ذکر سے مالا مال ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے نیک ترین لوگ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان سب آیات اور عبادت پر نظر کرتے ہوئے یہ جزم و یقین حاصل ہوتا ہے کہ ان حضرات کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، ان مقدس ہستیوں پر اللہ پاک کا بے حد فضل و کرم ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان پاکیزہ نفوس کی محبت دل میں بساتے ہوئے ان کے حالات و واقعات کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں اور دونوں جہاں میں کامیابی کے لیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستو، جدید دور ہے، جس طرح امت مسلمہ کے دشمن ہماری نوجوان نسل کو اپنے طریقہ کار کے ذریعے بے راہ روی کا شکار کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو دین سے دور کر رہے ہیں اور غیر اخلاقی مواد کو عام کر رہے ہیں، تو آئیں ہم بھی اس چینل کے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو آپ سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دوست احباب کی بھی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے۔ اور ہاں، آپ سب ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔